السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 3 ربیع الاول 1423 ہجری مطابق 2 مئی سن 2003 عیسوی کے اس اجتماع میں جو زیر اہتمام مکتب تحت الجالیہ ثنائیہ جدیدہ ریاض مسجد کے اس ہال میں منعقد ہو رہا ہے، اس دعویٰ سینٹر کا چوتھا سالانہ علمی دورے کا یہ چوتھا اجلاس ہے۔ جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے آخرت کے 5 سوالات۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی کہ وہ 5 سوالات کیا ہیں، ان کے جوابات ہمیں آپ کو دینے ہیں، کیسے دینے ہیں، ہم نے کیا تیاری کرنی ہے اس کے لیے، اور ہمیں کس طرح سے اپنے رب کا مواجہہ کرنا ہے، سامنا کرنا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور پاک پروردگار ہم جتنا کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، سب سے پہلے وہ قرآنی آیات جو آپ حضرات کی خدمت میں نے تلاوت کی ہیں، مختصراً اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، یہ تمام کے تمام قیامت کے دن ان سے سوالات ہوں گے، پوچھے جائیں گے، ان کا محاسبہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت سورہ اسراء آیت نمبر 36 ہے اور دوسری سورہ یونس آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ثم الینا مرجعکم، تم لوگوں کو مرنے کے بعد ہمارے ہی پاس پلٹ کر کے آنا ہے، پھر دنیا میں جو تم اعمال کرتے تھے ہم اس کے بارے میں تمہیں بتلائیں گے، باخبر کریں گے کہ تم کیا کیا اعمال کر کے آئے ہو اور کیا کیا کام انجام دے کر کے دنیا میں تم ہمارے پاس پلٹ کر کے آئے ہو۔ اسی طرح سورہ زلزلہ آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو شخص ذرہ برابر بھی بھلائی کا کام کرے گا وہ آخرت کے دن دیکھے گا، اور جو برائی کا کام ذرہ برابر بھی کیا ہوگا وہ بھی آخرت کے دن اپنے سامنے پیش پائے گا، اپنے سامنے موجود پائے گا۔ دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ بحیثیت مسلمان یوم آخرت پر یعنی اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ
کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ایک دن یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند اور ستارے ٹوٹ کر، بکھر کر، منتشر ہو کر فنا ہونے والے ہیں، اور باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے، اللہ عز و جل۔ یوم آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک رکن ہے، 5واں رکن ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی بھیجی گئی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 تقدیر کے بھلے اور برے ہونے کے اوپر ایمان لانا۔ تو ان 6 ارکان میں سے یہ 5واں رکن ہے، آخرت کے اوپر ایمان لانا۔ اس پر ہر مسلمان کو ایمان لانا، اس کے اوپر وشواس کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اس پر ایمان رکھے بغیر کوئی شخص مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ مومن نہیں بلکہ اس کا شمار کافروں میں سے ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر بے شمار مقامات پر آخرت کے اوپر ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دنیا والوں کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، جن ہوں یا انسان ہوں، ان سے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مطالبہ فرمایا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اس حقیقت کو نہ بھولو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں پلٹ کر ہمارے ہی سامنے آنا ہے، تمہیں پلٹ کر ہمارے ہی سامنے آنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے، اور پھر ہمیں حساب و کتاب لینا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان فرمائی کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے میرے حبیب تمہارا کام ہے کہ لوگوں تک اللہ کی وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہیں، تم کو بتلائی جا رہی ہیں، ان کی تبلیغ کر دو، ان کو بندوں تک پہنچا دو۔ تمہارا کام بندوں تک ان باتوں کو، ان احکامات کو، اللہ کے ان مرضیات کو پہنچانا ہے، اور پھر علینا الحساب، ہمارے اوپر حساب لینا ہے، حساب و کتاب ہمیں کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، عارضی ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، کسی کی نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے سلطنتوں کے مالک، بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے مشرق و مغرب کے اوپر حکومتیں کی، اور جن کی مملکتوں میں، جن کی حکومتوں میں سورج کبھی غروب نہیں ہوا کرتا تھا، وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن اس دنیا سے وہ ایک رتی برابر، ایک ذرہ برابر بھی کچھ لے کر نہ گئے۔ نہ ان کی سلطنتیں، نہ ان کی حکومتیں، نہ ان کی بادشاہتیں، نہ ان کے عیش و عشرت کے سامان، کوئی چیز ان کے ساتھ نہ گئی، بلکہ وہ تنہا آئے تھے اور تنہا اس دنیا سے گئے۔ ہاتھ خالی لے کر آئے تھے، اور جب یہاں سے گئے تو ان کا ہاتھ خالی تھا۔ ہم میرے عزیزوں چند دنوں کی یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کی مثال مثل حباب کے ہے، مثل پانی کے بلبلے کے ہے۔ جس طرح برکھا ہوتی ہے، برسات ہوتی ہے، ہم اور آپ اپنے گھروں کے صحنوں میں بیٹھ کر، برآمدوں میں بیٹھ کر برسات کے پانی کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بلبلے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان بلبلوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ وہ بلبلے کب ٹوٹتے ہیں، کب پھٹتے ہیں، کچھ ہی دیر ہوتے ہیں، پلک جھپکتے میں تھوڑی دور جا کر وہ اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہماری زندگیاں اور ہمارا اس دنیا کے اندر رہنا مثل اسی حباب کے ہے، مثل اسی بلبلے کے ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ٹوٹ کر بکھر کر منتشر ہو جائے۔ ہم کب اس دنیا کو چھوڑیں گے، کب اس دنیا سے ہم کو جانا ہے، میرے عزیزوں کسی کو ہمیں اس کا پتہ نہیں، نہ کسی کو اس کی خبر ہے۔ ایک دن یہ دنیا مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے اس دنیا کے لیے، اس لیے اس دنیا کے لیے جو ہمیشہ جہاں ہمیں رہنا ہے، ہمیشہ جہاں ہمیں مقیم ہونا ہے، جہاں ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے، اور جس دنیا کو بنانے کے لیے، جس دنیا کو سجانے اور سنوارنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں یہ دنیا عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہمیں اس دنیا، وہ دنیا جہاں ہمارے باپ دادا آدم، ہماری اماں حوا رہا کرتی تھی، پھر ان کو کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ کی وجہ سے اس دنیا کے اندر نازل فرمایا، اتارا، پھر اسی دنیا کے اندر ہم کو جانا ہے۔ وہی سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا، نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، تاکہ میرے بندے شیطان کے فیور میں آ کر، شیطان کے چکر میں آ کر غفلت میں نہ پڑنا۔ تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا یہ عظیم الشان سلسلہ نازل فرمایا۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب دوسرا کوئی نبی ان کے بعد آنے والا نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اس امت کے علماء پر، یہ ذمہ داری اس امت کے لوگوں پر، اس امت کے عالمین اہل علم پر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ قیامت تک اللہ کے بندوں کو اللہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ پیغام پہنچاتے رہیں، ان کو یاد دلاتے رہیں کہ تمہیں اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ یہ دنیا تمہیں چھوڑ کر اس دنیا میں جانا ہے جہاں یا تو سکھوں والی دنیا ہے اور یا تو دکھوں والی دنیا ہے۔ وہاں پر یا تو آرام ہی آرام ہے اور یا تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تم اس دنیا کے لیے آئے ہو، اس دنیا کے لیے تمہیں جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو یہ نصیحت کی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس کو ہمیشہ یہ سامنے، ہر ایک بندے کو اپنے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، کل کے لیے اللہ کے دربار میں جب وہ حاضر ہوگا تو اس کو کیا اپنے ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے، کیا پیش کرنی ہے اللہ کے سامنے، اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور وہ دنیا جہاں اللہ رب العزت کے یہاں جانا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی باتیں لکھ کر، نوٹ کر کے پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ہماری تمہاری دنیا جہان کی جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب کی ایک ایک باتیں نوٹ کر کے پہنچائی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ تمہاری زبانوں سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے ہمارے نگراں اس کے اوپر مقرر ہیں، اسے تحریر کرتے ہیں، اسے نوٹ کرتے ہیں۔ کل سر محشر وہ رجسٹر، جس رجسٹر میں ہماری حرکتیں، ہماری زبانوں سے جو باتیں نکلتی ہیں، وہ ہمارے اعضاء سے، ہمارے ہاتھ اور پیر سے جو حرکتیں ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام سب چیزیں اس رجسٹر کے اندر نوٹ ہیں۔ کل سر محشر وہ رجسٹر کھلے گا اور وہ اتنا لمبا چوڑا رجسٹر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تا حد نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے اتنا بڑا رجسٹر ہوگا جو کھولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر کے حساب و کتاب لے گا، اس میں صرف ہمارے اور آپ کے اعمال نامے لکھے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت کو یاد کرو کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہمارے نامے اعمال کھلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی سورہ کہف آیت نمبر 49 کے اندر 49 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ رجسٹر کھلے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کھولے گا، حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کے نام اعمال کو کھولا جائے، تو مجرمین کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے اور ان کے جسموں کے اندر کپکپاہٹ پڑی ہوگی۔ وہ جب اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا دفتر ہے جس کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات تحریر ہے، لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ تمام سب چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، چاہے دن کے اجالے میں کسی نے کوئی حرکت کی ہوگی یا رات کے اندھیرے میں، پاک پروردگار سب کا دیکھنے والا اور سب سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر، ہر چھوٹی بڑی بات اس کے اندر لکھی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کیا ہوگا جب رجسٹر کھلے گا، دفتر کھلے گا، کاپی کھلے گی جس کے اندر ہمارے نام اعمال ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض الوجوہ وتسود وجوہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 106 کہ وہ دن ہوگا جب کچھ چہرے سفید ہوں گے، نور ان کے چہروں کے اوپر ہوگا، روشنی ہوگی، نور پھوٹ رہے ہوں گے ان کے چہروں پر، خوشی و مسرت سے ان کے چہرے حسین و خوبصورت ہوں گے۔ لیکن وہیں پر کچھ چہرے ایسے ہوں گے، اللہ اکبر، جن کے اوپر سیاہیاں پڑی ہوں گی، کالے ہو چکے ہوں گے اور خوف زدہ ہوں گے، اڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو سورہ غاشیہ کے اندر بھی بیان فرمایا ہے کہ هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کیا تمہارے پاس وہ بیہوش کر دینے والی گھڑی یا بیہوش کر دینے والے واقعات کا تم تک خبر پہنچی ہوئی ہے؟ واقعات کو تمہیں پتا ہے
کہ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، وہ واقعات، وہ باتیں جو آدمی کو بے ہوش کر دینے والی ہوں، اس کی باتیں کیا تمہارے پاس پہنچی ہیں؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ دن ہوگا کہ بہت سارے چہرے خوف زدہ ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے دنیا کے اندر تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کے چہرے، ان کے اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، انہیں جہنم کے اندر ان کے بعد ڈھکیل دیا جائے۔ وہ وجوہ یومئذ ناعمہ، اور اسی دن کچھ ایسے بھی چہرے ہوں گے جو بالکل خوشی و مسرت سے چمک رہے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، جن دنیا کے اندر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہوگی، اس سے راضی اور خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن ان کے چہروں سے روشنی اور نور پھوٹیں گے۔ تو وہ دن ہوگا میرے عزیزو، میدان محشر برپا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر جلوہ فرما ہوگا، اور وہاں ایک ہی موقف نہیں ہوگا میدان محشر میں، کئی مواقف ہوں گے، کئی مناظر ہوں گے، ہزاروں مناظر، ہزاروں مواقف ہوں گے۔ جیسے آپ دنیاوی طور پر قیاس تو نہیں کر سکتے، لیکن مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات بیان کروں کہ جس طرح آپ کچہریوں یا عدالتوں کے اندر جاتے ہیں، کچہریوں کے اندر جاتے ہیں، کس طرح سے سینکڑوں لوگ کچہریوں کے اندر، کوئی اس ٹیبل پر جا رہا ہے، کوئی اس ٹیبل پر جا رہا ہے، کوئی ادھر دفتر لے کے گھوم رہا ہے، کوئی ادھر فائل لے کے دوڑ رہا ہے، کوئی اس کے پاس، کوئی وکیل کے پاس، کوئی پولیس کے پاس، کوئی سفارشی کے پاس، کوئی گواہوں کے پاس۔ غرض دیکھو ایک کچہری جس کو ہم کہتے ہیں، کھچ کھچ ہوتی ہوئی وہ زمین ہوتی ہے۔ ہر آدمی کوئی کسی کیس میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو قتل کا کیس ہے، کسی کو زمین کا مقدمہ ہے، کسی کو شادی بیاہ کے مقدمے ہے، کسی کو کسی نے مارا ہے، کسی کو زمین الاٹ کرانی ہے، کسی کو کوئی چیز رجسٹریشن کرانی ہے، کسی کو ضمانت دینی۔ غرض مختلف مواقف جس طرح ایک کچہری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک اپنے فکر میں مشغول نظر آتا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، بعین ہی اسی طرح سے میدان محشر میں ہر ایک اپنی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ کیا نبی، کیا رسول، کیا صالحین، کیا بزرگان دین، کیا اولیاء، کیا نیکوکار، کیا بدکار، سب کی اپنی شان ہوگی، سب اپنے حالات میں مشغول ہوں گے، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا۔ اللہ عز و جل نے اسی حقیقت کو قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ دن ہوگا جس دن بھائی سے بھاگے گا، بھائی سے دور بھاگے گا۔ وہ دن ہوگا کہ آدمی اپنے ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا۔ وہ دن ہوگا کہ آدمی اپنے بیوی اپنے بچوں سے دور بھاگے گا، بیوی بچے اس سے دور بھاگیں گے، ماں اور باپ اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے، بھائی سے دور بھاگے گا۔ ذرا غور کریں اس موقف پر، اس نظارے پر ذرا غور کریں کہ وہ دن ہوگا کہ بھائی سامنے کھڑا ہے، انکار کرے گا تو کون ہے؟ بیوی جو ہمارے ساتھ ہمیشہ زندگی بھر رہتی ہے، ہم پیارا ہم نوانا ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ بھی ہم سے منہ موڑ لیں گے، ہم اس سے منہ موڑ لیں گے۔ ہماری اولاد جو ہمارے بغیر سکون اور اطمینان سے نہیں رہتی تھی، وہی اولاد میدان قیامت میں ہمیں دیکھ کر منہ پھیر کر کے بھاگ جائے گی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اللہ فرماتا ہے ہر ایک اپنے معاملات میں مشغول رہے گا، ہر ایک کو یہ فکر رہے گی کہ آج باری تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے، ہم کہاں جائیں۔ آپ کو ایک نیکی کی کمی پڑے گی، ایک نیکی کی، اللہ فرمائے گا جا بندے ایک نیکی لے کے آ جا، ہم تجھے جنت میں ڈال دیں۔ تم اپنے ماں کے پاس جاؤ گے، اماں تم نے ہمیں اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا ہے، ایک نیکی دے دو میری ماں تاکہ مجھے اللہ جنت میں ڈال دے۔ لیکن تمہاری ماں کہے گی بیٹے اسی ایک نیکی کی مجھے بھی تلاش ہے، تو مجھے ایک نیکی دے دے میں جنت میں چلی جاؤں۔ باپ، بھائی، بیوی، اس سے بھی تم مانگو گے وہ بھی انکار کر دے گی۔ اولاد جس کو تم نے کھلایا پلایا محنت و مشقت سے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ وہ دن سوچو ذرا، غور کرو، اس کے اوپر ایمان اور یقین ہے کہ نہیں ہے ہمارا؟ بولو، ہر ایک کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ واللہ ایسے ہی یقین ہے جیسے سورج نکلا ہوا، سورج کے نکلنے پر اور جیسے رات کی تاریکی پر ہم یہاں یقین ہے۔ ایک مسلمان مومن اسی شکل میں ہو سکتا ہے جب اسے ان باتوں کا بعین ہی اسی طرح یقین۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے، اس دن کوئی کسی کا کام نہیں آیا۔ اللہ رب العزت، اللہ ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اللہ کے نبی
حشر کا جب میدان ہوگا تو اس میدان میں لوگ کیسے اٹھیں گے، کیسے حشر ہوگا؟ حشر کہتے ہیں جمع کرنے، حشر یحشرو کے معنی جمع ہونا، جمع کرنا. محشر جمع ہونے کی جگہ، اکٹھا ہونے کی جگہ. جیسے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، اسی کو حشر، اسی کو محشر کہتے ہیں. ایسے ہی محشر جہاں سب کے سب جمع ہوں گے، شرق غرب دنیا بھر کے، اور جب سے آدم سے لے کر اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہوں گے سب جمع. اتنا بڑا میدان ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں سب کو اکٹھا فرمائے گا. اور ایسی زمین ہوگی جس میں کوئی نشیب و فراز نہیں، بالکل چٹیل میدان کی طرح. جیسے کہ چٹیل میدان جہاں کوئی نشیب و فراز نہیں، جہاں کوئی گڈھا نہیں. یہ زمین بدل دی جائے، یہ زمین تانبے کی ہو جائے، اس کو بدل دیا جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ وہاں جمع فرمائے گا. سب انبیاء حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اولیاء، صالحین، بزرگان دین، نیکوکار، علماء، شہداء، سب جمع میدان. نیکوکار، بدکار، حامان، شداد، فرعون، قارون، ظالم و جابر، بادشاہ، حکمران، سب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ یہ سارے کے سارے مادرزاد ننگے. اللہ، کیسے ہوں گے؟ مرد، عورت، بیوی، بچے سب مادرزاد ننگے ہوں گے، مادرزاد ننگے. ایک دھاگا بھی ان کے جسم پر نہیں ہوگا اور سب بغیر ختنے کے ہوں گے. اب عائشہ صدیقہ کہنے لگی اللہ کے نبی اگر ان لوگوں کی یہ حالت ہوگی تو پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے شرم نہیں کریں گے، حیا نہیں آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ وہ دن ہوگا کہ لوگوں کو اپنے سوا کسی کی فکر بھی نہیں ہوگی. آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی لیکن شاخصۃ ابصارها، نگاہیں اوپر کو چڑھی ہوئی. لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں. یہ کچھ لوگوں کے پسینے کمر تک، کچھ لوگوں کے پسینے گھٹنوں تک، کچھ لوگوں کے پسینے پنڈلیوں تک، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پسینوں کے منہ کے اندر لگام. وہ دن ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اتنی بھیڑ ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کے قدم پہ قدم رکھ کے کھڑے ہوں گے، ان کو خبر ہی نہیں ہوگی ہم کہاں پہ. اور سورج سوا میل کے فاصلے پر ہوگا، نیزے پر ہوگا. لوگ پیاس سے بے چین بے قرار ہوں. میں عرض کروں ایک موقف نہیں میرے بھائی کو، ہزاروں مواقف میدان محشر میں، ہزاروں مواقف، ہزاروں مناظر اور عجیب و غریب انداز. یہ میدان محشر ہوگا، لوگ بلبلا رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے. ہزاروں مواقف ہیں، ہزاروں مناظر ہیں. میں ان کا اگر ذکر کروں تو صرف میدان محشر کا تذکرہ ہی کرتا ہوں. میں رات گزر جائے گی ختم ہونے والی ہے. لیکن میں نے آج میرا موضوع یہ نہیں. آج میرا موضوع انہی ہزاروں مواقف میں سے ایک موقف کو میں نے چنا، ایک موقف کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی ایک موقف پر ہماری گفتگو ہوگی. وہ تمام مواقف میں جو بڑے ہی حیران و شدت کر دینے والے، اور تمام مواقف میں جو بڑے ہی پریشان کن اور بڑے ہی حیران کن مواقف ہوں گے. ان تمام مواقف میں سب سے خطرناک موقف ہے جو میں نے منتخب کیا. بڑا ہی ڈینجر، بڑا ہی خطرناک موقف ہے وہ. اور وہ موقف کیا ہے؟ وہ موقف ہے اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہوں. وہ مالک جس نے تمہیں، ہمیں ایک حقیر سے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ہمیں روزیاں دی ہیں، روح ڈالی ہے، گوشت اور پوشت اور ہڈیاں اور آنکھ اور ناک اور سب کچھ اس نے بنایا ہے. اور اس دنیا میں پیدا کر کے اس نے ہزارہ نعمتیں ہمیں تمہیں عطا فرمائی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، زمین کے اوپر اگے ہوئے درختوں کے کام بنا لو، بہتے ہوئے سمندروں، نہروں، دریاؤں، جوہوں اور گڈھوں کی پانیوں کو روشنائی بنا لو، یہ ختم ہو جائیں گے. رب کی نعمتوں کا شمار ختم. اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں. میرے عزیزوں، اس رب کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے. آج تم اپنے مدیر کے سامنے کھڑے ہوتے ہو جو تمہیں چند ٹکے مہینے تنخواہ دیتا ہے. کہیں کوئی خطا ہوئی ہوتی ہے، مدیر نے آواز دی تو تمہیں وہ غلطی فوراً یاد آ جاتی، پتہ نہیں
ہم سے یہ غلطی ہوئی، پتہ نہیں ہماری روزی کیا ہو کیا نہ ہو، ڈسمس کر دے، ہم کو ریجیکٹ کر دے، ہم کو صبر لگا دے، تمہارا کفیل اقامہ مانگ لے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. ٹکر کے لیے چند ریالوں کے لیے چند روپے ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے. اس نے جو ہمیں یہ تمام سب چیزیں دی ہیں، جس میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، پارٹنر نہیں، کوئی دوسرا تیسرا دینے والا نہیں، جب تمہیں اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اس وقت ہمارا مقام کیا ہے؟ اور یہ سب نہیں کھڑے ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، سب نہیں کھڑے، سب نہیں کھڑے، بلکہ میں بتاؤں گا کون کھڑا کون کھڑا. اور آج میرا موضوع یہی ہے، یہ کپ کپا دینے والا، لرزا دینے والا موقع جب عرش اعظم پر تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اور اللہ بلائے گا، عبداللہ آؤ، عبد الرحمن آؤ، فلاں بن فلاں حاضر کیا جائے، اس کے سامنے تم جاؤ. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک، اسی موقف کو حدیث میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ لا تزول قدم عبد قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، آدمی کا قدم، آدمی کا پیر اپنی جگہ، مرد ہو یا عورت کوئی بھی، ابن آدم اپنی جگہ سے اس کا پیر ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 سوال کیے گئی چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عن عمری، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، اپنے بندے سے اس کے عمر کے بارے میں پوچھے. اب میں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، وہ بات جو میں نے کہی نا ابھی میں بتاؤں گا، میں ابھی بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ بات نکل جائے. 70,000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب و کتاب کے اندر، بلا حساب و کتاب کیے ہوئے جنت کے اندر داخل. 70,000 بلا حساب و کتاب. صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رکھی اور اس کے چلے گئے تو بہت سارے صحابہ کہنے لگے یہ وہ 70,000 ہوں گے جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، بلکہ جن کی پیدائش ہی اسلام میں ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے انصار میں سے ہوں گے، اہل مدینہ ہوں گے. کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں نے کچھ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مجلس میں تشریف لائے تو پوچھا تم لوگ کن کن چیزوں کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 70,000 تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اتنا توکل اور اتنا بھروسہ کرتے ہیں، جو نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں. دیکھیں کتنی، آپ کہیں گے کوئی چھوٹی سی بات ہے، لیکن چھوٹی نہیں تھی. نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. اب آپ سوچیں ان کے توکل کا حال کیا. جو شخص یہ بھی ناپسند کرتا ہو وہ تعویذ ڈنڈے پلیتے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا، وہ اللہ کے سوا غیروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا. اللہ کے نبی نے حد بتلائی، نہ وہ گودنے گدواتے ہیں، نہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے 70,000 ان میں سے ہوں گے جو جنت میں. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میں انہی میں سے ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا تو انہی میں سے. اللہ. ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت مانگ گئے، بازی مانگ گئے. عکاشہ تم سے بازی مانگ گئے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب، ان کی صفات یہ ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلا حساب و کتاب یہ جنت میں جائیں. ان کے علاوہ جو مومنین ہیں 70,000،
وہ لوگ اللہ کے رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، ان کا تو حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا، وہ تو بغیر حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ ان سے ان کے عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ فیما افنا، اے بندے ہم نے تجھے عمر عطا فرمائی تھی، اس عمر کو تم نے کہاں خالی کیا، کہاں گمایا، کیسے گزاری تم نے یہ عمر؟ 20 برس کی، 40 برس کی، 30 برس کی، 60 برس کی، 100 برس کی، 150 برس کی، 200 برس کی، جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو تم نے کہاں سے؟ نمبر 1 وعن شبابه فيما ابلاه، اللہ اس جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، اسے کہاں پرانی کیا تم نے، اس کو کہاں تم نے صرف کیا اپنی جوانی کو؟ وعن ماله من اين اكتسبه، اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا جو مال تم نے کمایا تھا وہ کیسے کمایا تھا، تم نے کہاں سے کمایا؟ کتنے سوال ہوئے یہ؟ 3۔ چوتھا سوال ہوگا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، جو مال تم نے کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا؟ اور چوتھا ہوگا کہ خرچ کہاں کیا تھا؟ وہ لسٹ پیش کی جائے، وہ نرخ بھی پیش کیا جائے، وہ فاتورہ پیش کرو، تم نے جو مال کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں تم نے اس کو خرچ کیا تھا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اور جو علم تم کو دیا گیا تھا، جو علم تم کو حاصل ہوا تھا، اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا، وہ اس علم پر تم نے عمل کیا کتنا کیا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 5 سوالات ہیں جو لازمی ہوں گے، اور کیسے ہوں گے سنو وہ بھی۔ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عدی ابن حاتم کے بیٹے عدی، وہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں کا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال نہ کرے، اللہ اور اس کے درمیان کوئی تیسرا ترجمان، ٹرانسلیٹر نہیں۔ کتنی کھلی ہوئی بات ہے یہ، کتنی واضح بات ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا ٹرانسلیٹر، ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تم کسی بھی زبان کے دنیا کے اندر بولنے والے ہو، وہاں تمہاری زبان چینج ہو جائے گی۔ وہ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، فَيَنْظُرُ أَيْمَنْ مِنْهُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، جب اپنے داہنی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے گا کہ کوئی سفارشی نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب داہنی طرف دیکھے گا تو اسے اس کے اعمال نظر آئے۔ وَيَنْظُرُ أَيْسَرَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو وہاں اس کے اعمال نظر آئے، دائیں بھی اس کے اعمال، بائیں بھی اس کے اعمال۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، اور جب اپنے سامنے نظر اٹھا کر کے دیکھے گا تو چنگھاڑ مارتا ہوا دوزخ، چنگھاڑ مارتی ہوئی جہنم اس کے سامنے، آگ نظر آئے گی اس کے سامنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ، اے میری امت کے لوگوں اس آگ سے بچو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، بھلے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے۔ آپ سوچیں ایسی سچویشن میں جب داہنے بھی تمہارے اعمال، بائیں بھی تمہارے اعمال اچھے یا برے، اور سامنے چنگھاڑ مارتا ہوا دوزخ کی آگ ہوگی چنگھاڑ مارتی ہوئی، اور اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ عز و جل کے سامنے بالکل آپ یوں سمجھ لیں جیسے میدان محشر میں ہیں، اور اس وقت آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہ دوزخ کی آگ بھی ہے، اور ایسا محسوس کریں، ایسا تصور کریں کہ آپ کو ان 5 سوالات کے جوابات دیں۔ واللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم بھی آپ بھی
یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم جنتی ہیں یا جنتی. کسی مولوی، کسی عالم، کسی ادھر ادھر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. خود ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ یہ پانچوں سوالات جو کیے گئے ہیں ان کے جوابات ہم صحیح ڈھنگ سے دے سکتے ہیں یا نہیں. ہم خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہم جنتی ہیں یا جنتی. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کتنی شرم آئے گی، کتنی حیا آئے گی ہمیں، اور کس طرح کتنی کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑیں گے جب اللہ عز و جل فرمائے گا یا عبدی، اے میرے بندے، آتیتک وخولتک، میں نے تجھے دیا اور تجھے میں نے آزاد بھی چھوڑا، وانعمت علیک، اور میں نے اپنی نعمتیں تجھے عطا فرمانی، فماذا صنعت، تو میری نعمتوں سے تم نے کیا کیا؟ فیقول، تو وہ بندہ کہے گا یا رب جمعتہ فمرتہ فترکتہ اکثر ما کان، اے اللہ میں نے تو نے جو نعمتیں دی تھی اس کو میں نے جمع کیا، اس کو میں نے بڑھایا، اس کے اندر ہم نے زیادتی کی اور پھر چھوڑ کر کے چلا آیا، جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ چھوڑ کر کے اے اللہ میں چلا آیا ہوں. فارجعنی آتیک بہ، مجھے واپس کر دے، میں وہ لے کے آتا ہوں. فیقول، تو اللہ یقول تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارنی ما قدمت، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن تو نے اعمال کون سے کیے ہیں وہ مجھے دکھا. اللہ، جو تو اعمال کر کے آیا ہے، تو نے آج کے لیے کیا تیاری کی تھی، تو نے ہماری نعمتوں کو کھایا پیا بنایا، چھوڑ کے بھی آ گیا، لیکن تو نے آج کے لیے کیا پیش کیا تھا، یہ چیز تو وہاں چھوڑ کے آیا، آج کے لیے تم نے کیا کمایا تھا وہ مجھے پیش کر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیقول، راوی کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ، تو پھر جس بندے نے کوئی چیز نہیں کمائی ہوگی، آج کے دن کے لیے پیش نہیں کیا ہوگا اپنے نفس کے لیے اچھے اعمال، فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، تو اسے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈالیں، وہیں سے اس کو جہنم میں گھسیٹ کر کے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس لیے اللہ سے ڈرو، اور یہ حساب و کتاب جو ہونے والے ہیں اس میدان محشر کے اس موقع سے ڈرو. یہ عمر، یہ زندگی جتنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ بطور امانت، بطور بھیک، بطور مگنی تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے. اور یہ کیوں دی ہے، اس کیوں پر غور کرو کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا فرمائی. اور اللہ عز و جل پوچھے گا اور اپنی جگہ سے ہم اور آپ ہٹ نہیں سکتے. سوال ہوگا، بتاؤ عمر کس کس کام میں تم نے صرف کی، سن بلوغ سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر اور موت کے آخری لمحے تک، موت تک، عمر کے ہر سال، ہر ماہ، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کے بارے میں تم سے، ہر لمحے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ تم سے سوال کرے. اس سال تم نے کیا کیا، اس لمحے تم نے کیا کیا، اتنے گھنٹے میں تم نے کیا کیا. تو اے قیامت کے اوپر ایمان لانے والے مسلمانوں، اے آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے مومنوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والے اللہ کے بندوں، سوچ لو، ساری زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا. سوچ لو کہ تمہیں کیا جواب دینا ہے. تم سوچتے ہوگے کہ جھوٹ سے کام چل جائے گا، جیسے دنیا میں جھوٹ بول کر عدالتوں میں، محکموں میں، ججوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے جھوٹ بول کر ہم اپنی تنخواہ یا اپنا مال یا اپنی دنیا ہری کر لیتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں. میرے عزیزوں، ہم وہاں بھی جھوٹ بول کر کے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. سنو، جس دن تم جھوٹ بولو گے، تمہارے یہ ہاتھ، تمہارے یہ پاؤں، تمہاری آنکھیں، تمہارے یہ کان، جسم کے روکتے روکتے تمہاری زبان سے جھوٹ نکلے گا. رب کی قسم ہے، جسم کے روکتے روکتے چیخ پڑیں گے، پکار اٹھیں گے، اے پاک پروردگار یہ جھوٹ بول. اللہ نہیں کہتا، تمہارے جسم کے یہ ہاتھ، یہ آنکھیں جس سے تم برائیاں دیکھتے ہو، یہ کان جس سے تم برائیاں سنتے ہو، یہ زبان جس سے تم برائیاں بکتے ہو، یہ پاؤں جس سے تم برائیاں کرتے ہو اور برائیوں کی طرف جاتے ہو، یہ تمام کے تمام تمہارے خلاف گواہ ہیں. اللہ اس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دے گا.
حکم دے گا، اے رونگٹے، اے بال، بال جسم کا ایک ایک رونگٹا بولے گا۔ اس اللہ نے جس نے اس چمڑے کو گویائی عطا فرمائی ہے، وہ رونگٹوں کو بھی گویائی عطا فرمائے، اور یہ قیامت کے دن ہوگا، پکڑوا دیں گے، یہ ہتھکڑی لگوا دیں گے، یہ کھجوا دیں گے اپنے جسم۔ اس لیے اس جسم کو یہ نہ سوچو کہ یہ اس سے بڑی یاری ہے، ٹھنڈی ہو اس کو کمبلوں میں چھپا چھپا کے رکھو، سردی نہ لگ جائے۔ اس سے بڑی دوستی ہے پاؤں سے، جہاں چاہے برائی کی طرف دوڑ جائیں۔ ان آنکھوں سے بڑی یاری ہے، یہ آنکھیں مسجل ہیں، ٹیپ ریکارڈ ہیں، کیمرے ہیں جو تمہاری ایک ایک حرکتوں کو جو تم دیکھتے ہو اس کو ریکارڈ کر رہی ہیں، اور یہ قیامت کے دن وہ ریل کھلے گی، یہ کام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کے محکوم، اللہ رب العزت کے فرما بردار یہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں۔ تمہارا ان کے اوپر کوئی بس نہیں، تمہارا ہے کوئی بس ان کاموں؟ بولو، ان کاموں پر تمہارا کوئی بس ہے، تمہارا کوئی کنٹرول ہے، تمہاری کوئی حکمرانی ہے؟ ان آنکھوں پر تم آنکھوں سے دیکھنے کا سننے کا کام لے سکتے ہو؟ کنٹرول کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ کانوں سے دیکھنے کا کام لیا جائے یا بولنے کا کام لیا جائے، زبانوں سے سونگھنے کا کام لیا جائے، لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے محکوم ہیں، اللہ رب العزت کے فرمانبردار ہیں۔ اس لیے سوچ لو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم کیا کرتے ہیں، اور اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں کتنے اوقات صرف کرتے ہیں، اور نافرمانیوں میں کتنے اوقات صرف کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب چارپائیوں پہ جاؤ، جب بستروں میں جاؤ، تو آنکھیں بند کر کے محاسبہ سوچو، اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے سوچو کہ آج تم نے کتنے کام نیکیوں کے کیے ہیں اور کتنے کام گندے اور برے نافرمانیوں کے کیے، اور اس کے بعد خود فیصلہ کر لو کہیں، اور توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھ یہ بند ہو تو اسی دن کھلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی محشر کے میدان میں قبروں سے اٹھانے کا سور، اٹھنے کے لیے سور۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے سوئے اٹھ نہ سکے، سوئے فجر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ کیوں؟ موت آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کب مرے، یا گھرگھرے کا عالم آ گیا، گھر والے جاگ گئے، لیکن بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے اطباء بچا نہ سکے۔ وہ آنکھ جو بند ہوئی وہ اب پھر نہیں کھل سکتی۔ اس لیے رو کر توبہ کر لینا، بسترے پر روزانہ سونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگو، رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر کے سو۔ کسی کو کچھ پتا نہیں اور کسی کو کچھ خبر نہیں کہ یہ زندگی جو مثل حباب کے بلبلے کے ہے، یہ کب ختم ہو جائے، کب یہ ڈھانچہ ٹوٹ جائے اور مٹی میں مل جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پانچوں وقت کی نمازوں کا خیال رکھو، پانچوں وقت کی نمازوں کا خاص دھیان رکھو، رمضان کے روزے مکمل طور پر رکھو، مالک نصاب ہو تو اپنے مال میں سے جو اللہ کا مال ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کے زکات نکال کر مستحقین تک پہنچاؤ۔ طاقت ہے تو زندگی میں حج کیا، حج کر لو، اور اکل حلال کو، حلال کھانے کو لازم پکڑ لو۔ زبان سے جو کلمہ نکلے سچ نکلے، زبان ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، ظلم اور سرکشی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، توحید اپنے دل کو توحید کی خوشبوؤں سے معطر کر لو، شرک کو کبھی اندر داخل نہ ہو۔ کیوں؟ شرک یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے۔ اگر یہ شرک کا کیڑا، شرک کی گندگی دل کے اندر پہنچ گئی، پھر تو کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکات، کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے شرک کی گندگیوں سے دل کو پاک و صاف کرو، توبہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگو، رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر کے سو۔ کسی کو کچھ پتا نہیں اور کسی کو کچھ خبر نہیں کہ یہ زندگی جو مثل حباب کے بلبلے کے ہے، یہ کب ختم ہو جائے، کب یہ ڈھانچہ ٹوٹ جائے اور مٹی میں مل جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پانچوں وقت کی نمازوں کا خیال رکھو، پانچوں وقت کی نمازوں کا خاص دھیان رکھو، رمضان کے روزے مکمل طور پر رکھو، مالک نصاب ہو تو اپنے مال میں سے جو اللہ کا مال ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کے زکات نکال کر مستحقین تک پہنچاؤ۔ طاقت ہے تو زندگی میں حج کیا، حج کر لو، اور اکل حلال کو، حلال کھانے کو لازم پکڑو۔ زبان سے جو کلمہ نکلے سچ نکلے، زبان ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ، ظلم اور سرکشی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، توحید اپنے دل کو توحید کی خوشبوؤں سے معطر کر لو، شرک کو کبھی اندر داخل نہ ہو۔
क्यों? शिर्क ये गंदगी है, ये नजासत है। अगर ये शिर्क का कीड़ा, शिर्क की गंदगी दिल के अंदर पहुंच गई, फिर तो कोई नमाज, कोई रोजा, कोई हज, कोई ज़कात, कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए शिर्क की गंदगियों से दिल को पाको साफ करो, तौबा करो और अपने अमाल को सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे कर लो। उसे बिदअतों की आलाइशों से, नजासतों से आलूदा न किया जाए, न करो। मौत को हमेशा याद रखो और हमेशा ये सोचो कि हम अल्लाह के सामने हमेशा मैदान महशर में खड़े हुए हैं, उसको न भूलो। ये आपकी उम्र का तकाजा है, या आपकी उम्र जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, जिसे सवाल किए जाएंगे तो उसके बारे में जवाब देना है, उसके बारे में बेफिक्र करना है। इसी तरह से जवानी जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, इसके बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इसको कहाँ पुराना किया। इस जवानी की मिसाल मेरे अजीजों बिल्कुल कपड़े की मानंद है। जिस तरह कपड़ा पहनकर हम पुराना कर देते हैं, फिर वो फट जाते हैं कपड़े, बिल्कुल इसी तरह जवानी एक दफा आती है, जवानी आई है। ये जवानी जो जो आगे बढ़ती है, एक दिन आएगा ये जवानी ढल जाएगी और ये जवानी फट जाएगी और तुम्हारे हाथ पांव हिलने शुरू हो जाएंगे और फिर वो जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। अब अल्लाह तबारक ताला ने ये जो जवानी दी है, इस जवानी के बारे में पूछेगा कि इसको कैसे गुजारा, खेल कूद में, लहो लहब में, सैर सपाटे में, इस जवानी दीवानी मस्तानी रको रक्सो सरूद में, गाने बजाने में, सिनेमा हॉलों में या रेस्टोरानों में या नाइट क्लबों में या स्टेडियमों में या हयाफोज मनाजिर और बेहाई और फहाशी के देखने में तुमने जवानी कहाँ गुजारी? तुम खुद अपनी इस जवानी के बारे में अपने दिल से जो अल्लाह ताला पूछेगा इसी वक्त पूछ लो। जिन चीजों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, फहाशी के अड्डों पर, तवाइफों के चक्रों पर, औरतें हसीनों खूबसूरत जमीन महजबीनों के आगोश में शराब और कबाब और जुए और सट्टे और इसी तरह से बुराइयों के अंदर तुमने ये जवानी कैसे गुजारी? फालतू औकात जाया करते हुए गपास्तिकों में, इधर उधर गप्पास्तिकों के अंदर दूसरों की गीबत, चुगलियां और बुराइयां और अपने दिमाग को दूसरों की ईजा पहुंचाने के अंदर सर्व किया तुमने। ये जवानी तुमने कैसे गुजारी? या तुमने ये जवानी अल्लाह की तौहीद और सुन्नत के ऊपर गुजारी है, अल्लाह की दावत देने पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने पर, ये रब्बे जुल जलाल से खौफ और डर रखते हुए, हराम कामों से दूर रहते हुए, आपस में उखुवत और मोहब्बत और भाईचारगी कायम करते हुए, रब की इताअत और फरमाबरदारी, मखलूकात अल्लाह तबारक तआला की जो मखलूकात हैं उनके साथ नेकी और हमदर्दी, आखिर तुमने ये जवानी कैसे गुजारी है? इन दोनों चीजों में तुम खुद फैसला करो। फिर क्या जवाब दोगे अल्लाह तबारक तआला से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो, ये जो मैंने मैदान महशर का मुख्तसर सा शुरू में खाका छेड़ा है और दिया है और बतलाया है कि उस दिन यह हालत होगी कि लोग अपनी डुबकियां लगा रहे होंगे, तो उस दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस दिन कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साये के सिवा, मैदान महशर में कोई साया छांव नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन 7 आदमियों को अर्श के छांव के नीचे जगह है। अल्लाह, अब आप सोच रहे कि ऐसी जगह आपको भेजा जाए जहां यह बतलाया जाए कि वहां कुछ नहीं सिवाय एक झाड़ के, जिस तक अगर तुम पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ और उसके लिए तुम अभी से तैयारी कर लो तो यकीनन पहुंच जाओगे। तो आप बतलाओ, ऐसे सहरा में जाने से पहले आप मुकम्मल तौर पर तैयारी करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? वहां तो भटक गए तो जान चली जाएगी, प्यासों भूखों भी बच्चों से बिछड़ जाएंगे, इज़्ज़ाकारी से दूर हो जाएंगे, मर जाएंगे। अपनी जिंदगी को बचाने की खातिर तुमसे कहा जाए कि तुम यहीं से तैयारी कर लो, तो उस सहरा में जहां जो जान लेने वाला सहरा है वहां तुम पहुंच करके उस साये के नीचे पहुंच सकते हो। तो तुम अभी से तैयारी करके मुकम्मल जाओगे कि जाओगे? तैयार होके जाओगे। मेरे अजीजों, ऐसे ही मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन जबकि सूरज सवा लेने पर होगा, लोग पसीनों में डुबकियां लगा रहे होंगे, किसी को खबर नहीं होगी, जुबानें कुत्तों की तरह बाहर निकलेगी और ये जबड़े होंठ के ऊपर और नीचे के नीचे चढ़े हुए होंगे, लोगों की निगाहें ऊपर चढ़ी होंगी। ऐसे हालत में कुछ ऐसे भी खुश नसीब अल्लाह के बंदे होंगे जहां कोई साया नहीं होगा, अर्श आज़म का साया होगा और उसके नीचे अल्लाह तबारक तआला 7 आदमियों को जगह अता फरमाए। कितने? 7। कौन कौन लोग हैं? सुनना चाहेंगे आप लोग? अल्लाह ताला हमें इन 7 में से बनाए। आमीन। आप सबको, हम सबको अल्लाह तबारक तआला
قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا۔ میرے عزیزوں دعا کرتے رہو اور اس کے لیے تیار ہیں، تیار۔ کون لوگ ہیں وہ ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، حاکم، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بلایا جائے گا۔ نمبر 1۔ اور سنو جوانوں، نوجوانوں سنو، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشْعَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان بھی کل عرش کے سائے کے نیچے بلایا جائے گا، اس کو کھڑا کیا جائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت و بندگی میں۔ اور سنو، عبادت و بندگی کا مطلب آپ ہرگز یہ نہ سمجھو کہ بغل میں مصلح اور لوٹا لے کر تسبیح لے کر کسی گوشے میں کسی صحرا میں پہنچا، یہ اللہ کی بندگی کا مطلب نہیں، یہ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ نہیں ہے جس کو بعض جاہل طبقہ کے لوگوں نے سمجھا ہوا۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی قسم، تم حلال کھاؤ، حرام سے بچو اور پانچوں وقت کی نماز وقت کے اوپر ادا کرو، شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو، اور پانچوں وقت نماز کی ادائیگی کرو، فرائض کی ادائیگی کرو، یہ سب سے بڑا عمل ہے جو اللہ کو خوش کر دینے والا ہے۔ تم نماز پڑھنے کے بعد میں جو بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو اجر و ثواب میں تقسیم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص بیچارہ صحابی پسینے سے چھڑابور لکڑیوں کے گٹھر لا رہا ہے، بیچ رہا ہے، پھر لا رہا ہے، پھر بیچ رہا ہے، دوڑ دھوپ میں مشغول ہے۔ صحابہ کرام جو نبی کے ارد بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس بندے کو دیکھو، دنیا سمیٹنے میں اتنا مشغول ہے، دنیا کمانے میں اتنا مشغول ہے، اتنی چیز تو جہد کر رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ کی قسم اگر یہ روزی اس لیے اکٹھا کر رہا ہے تاکہ اپنی اور اپنے بال بچوں کے پیٹ کو بھر سکے، اتنی عزت و آبرو بچا سکے، اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے قوت حاصل کر سکے، تو اس کی یہ مشقت بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں کرتی ہے۔ اللہ، تو تم نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ تم نے اپنے بال بچوں کے لیے اتنا لمبا چوڑا سفر کیا، اپنی آخرت میں گھر بنانے کے لیے، اس کے لیے اللہ کی قسم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر تم اپنی نیتوں کو درست کر لو گے تو تم یہاں 4 سال 2 سال 10 سال جو بھی عمل کر کے حلال طریقے سے جو بھی کام کر کے کماؤ گے، تمہارا یہاں وجود، تمہارا یہاں کام، یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں، نیکیوں میں انشاءاللہ۔ نیتوں کو درست کرو، نیتوں کو، اور نیت کیا کر لو، اے اللہ یہ کمائی سے یہ کما رہے ہیں تاکہ تیری عبادت کر سکیں، عزت و آبرو بچا سکیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکیں، کسی کے بھکاری نہ بن سکیں، اے اللہ اس لیے تاکہ میری ان کمائیوں سے غریب، مسکین، بیوہ، یتیم جو بھی معاشرے میں ہیں میں ان کی مدد کر سکوں، مجھے اتنی دے دے کہ میں ان کے لیے ان کی حاجتوں کو پوری کر سکوں، وہ ان کے درد کا مسیحا بن جاؤں۔ نیتیں صحیح کر لو، انشاءاللہ تمہاری یہ محنتیں ضائع نہیں ہوں گی، یہ بھی تمہارے اجر و ثواب میں لکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امام کائنات کا ارشاد ہے حتی اللقمۃ التي تلقی فی فم زوجتک فہی صدقہ، وہ لقمہ، وہ روٹی کا ٹکڑا جو تم اپنی بیوی، اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہو محنت و کمائی کر کے، اللہ اس کا بھی اجر تمہارے نام اعمال میں دے گا۔ سوچو، اس لیے عبادت کا مفہوم آپ ہرگز یہ نہ سمجھو کہ جناب علی کامیاب وہی ہیں جو مسلح اور لوٹے اور تسبیح لے کر جا کر صحرا میں اور دریا میں اور جنگلوں میں بیابانوں میں بیوی بچوں کو لاد مار کر چھوڑ کر ماحول معاشرہ سماج چھوڑ کر اور جا کر کے عبادت و بندگی کے نام پر ادھر ادھر ڈھونگ دھتورے کرتے ہیں، نہ، یہ عبادت نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولو مسلمانوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کی جوانی، جس کی نشاط شروع سے لے کر اخیر تک اللہ کی عبادت و بندگی میں۔ نمبر 3، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اللہ اکبر، وہ آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے بلایا جائے گا جس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا، نماز پڑھ کے گیا، دوسرے کاموں میں مشغول ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اس کا دل یہ کہہ رہا ہے اذان ہوگی اللہ کے گھر کی طرف عبادت کے لیے جاؤ۔ یہ ہے تعلق بالمساجد، یہ نہیں کہ
سب کو چھوڑ کر مسجد کے کسی گوشے میں اعتکاف بیٹھ جائے. 9 رجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان. نمبر 4 ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. 2 بندے اللہ کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کا. انہیں جو چیز ملاتی ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اگر وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ کا. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھر سے نکلا, اپنے کسی قریے میں کسی بستی میں اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے. ایک فرشتے کو رب ذوالجلال نے بھیجا آدمی کی شکل بنا کر کہ جاؤ اس سے پوچھو وہ کہاں جا رہا ہے اور اسے یہ خوشخبری دی. راستے میں ایک آدمی ملا, اسے پوچھا اللہ کے بندے تو کہاں جا رہا؟ اس نے کہا میں فلانی بستی میں جا رہا ہوں. کیا کرنے جا رہا ہوں؟ وہاں ہمارے ایک دوست ہیں ان سے ملنے. تجھے اس سے کوئی ضرورت ہے لینے اس لیے تو جا رہا ہے ملنے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس سے, مجھے کوئی ضرورت ہے. ٹھیک ہے تو اس لیے جا رہا ہوگا کہ تیرا کوئی قرض اور اس کے اوپر ہوگا وہ لینے کے لیے مطالبہ کرنے کے. بولے نہیں واللہ ایسی کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے تو پھر اس سے تو قرض لینے کے لیے جا رہا ہوگا یا کوئی؟ کہا نہیں ایسی بھی کوئی چیز نہیں. مجھے کسی چیز نے مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالا ہے سوائے اس کے کہ وہ میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, اسلام دینی بھائی ہے, میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. اللہ. اس فرشتے نے کیا کہا اے اللہ کے بندے میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تجھے یہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے کہ تیری نیت صرف اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اس ملاقات کی وجہ سے اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے, تیرے اوپر جنت کو واجب کرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہانا چاہیے بخشش کرنے کی, بخشنے کی اللہ عز و جل نے. تو بھائیو آج کل تو بڑے اچھے مواقع ہیں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے کے. الحمدللہ سائٹ ٹیلی فون ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹیلی فون کے نمبر ملائے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو بھائی, بال بچے کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ, مزے میں ہیں؟ ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. کیسے کس لیے فون کیا؟ نہیں کچھ نہیں, بس صرف حال چال معلوم کرنے کے لیے کہ آپ کے بال بچے کو آپ دیکھیں جنت کے مستحق ہو رہے ہیں ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو موبائلوں میں ایسے جو حال چال پوچھتے ہوئے ایک دوسرے سے بے غرض ہو کے پوچھو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا. اور عین ممکن ہے کہ جو خوشخبری اس فرشتے نے اس کو دی ہے تم بھی اس خوشخبری کی مستحق ہو جاؤ. تو رب کے یہاں جنت پانے کے لیے بہانے چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ. اور وہ نوجوان بھی جنت میں جائے گا, عرش کے سائے کے نیچے ہوگا, جسے کسی بڑے پوسٹ والی, اونچے منصب و نام والی حسین و خوبصورت لڑکی نے کھڑکی کھول کر یا سڑک پر یا روڈ پر کہیں سے اسے آواز دی, آؤ, اشارہ کیا. کس لیے؟ برائی کی, بدکاری کے لیے. تم جا رہے تھے, غریب ہو مسکین ہو, اس کو ضرورت پڑی, دروازہ کھولا, آ جاؤ آ جاؤ, غریب مسکین ہو, بڑے مالدار گھرانے کی ہے, وہ حسین و خوبصورت ہے, اس نے برائی کے لیے بلایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقال انی اخاف اللہ. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, بولو آمین. تو اس بڑے منصب والی حسین و خوبصورت لڑکی جو اسے برائی کی طرف بلا رہی ہے, جب اسے آواز دے تو اسے کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے. کتنی بڑی بات ہے یہ, چھوٹی نہیں ہے. اللہ یہ جذبہ ہم سب کے دلوں میں پیدا کرے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل عرش کے سائے کے نیچے ڈھونڈ کر اسے ملا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. وہ آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا, چھٹا, جس نے صدقہ اور خیرات کیا تو بڑے چھپا کر اس طرح کیا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, یہاں تک کہ اس داہنے ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس نے کیا دیا, کتنا دیا. 10 ریال 200 500 دے کر کے اخباروں میں ناموں کی امید نہ کرو.
زمینیں وقف کر کے کسی کو دے کر اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے مدرسے کے لیے کسی کے لیے غریب مسکین بیوہ کے لیے چھپا کر کے دے دو نام تک نہ لیا جائے پوچھے بھی کہہ دو کسی فائدے خیر میں دیا ہے اپنا نام تک نہ ظاہر ضرورت سمجھ آئی ایک طرح سے صدقہ اور خیرات کرو پتہ نہ چلے کہاں سے آیا کس نے کیا ایسا آدمی بھی کل عرش کے سائے کے نیچے ورجل اور آخری ساتواں ذکر اللہ خالیا اللہ وہ آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے بلایا جائے گا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے یا اللہ کا ذکر سنے یا اللہ کی کوئی بات سنے ففاضت عیناہ تو اس کی دونوں آنکھیں اللہ کے بارے میں سن کر بھر آئیں آنسوؤں سے ڈبڈبا آئیں اس کا دل بھر آئے اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی باتیں سن کر اللہ کا پیغام سن کر اس کا دل بھر آئے آنکھیں میں آنسو آ جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب کرے اس لیے میرے عزیزوں نوجوانوں یہ ہے جوانی کر جوانی میں عبادت کا ہی اچھی نہیں جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتا ابھی وقت ہے اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ مال و دولت جو تم کماتے ہو کہاں سے کمایا کن ذرائع سے کمایا حلال ذریعے سے کمایا یا حرام ذریعے سے کمایا مشقت مزدوری صنعت حرفت ملازمت تجارت کتنی دیانتداری کے ساتھ تم نے یہ تمام سب کیا ایمانداری دھوکہ دھڑی جھوٹ فریب بددیانتی کیسے تم نے اس مال کو جمع کیا دودھ میں پانی ملا کر یا سامانوں میں ملاوٹ کر کر یا الٹ پھیر کر کے ہیرا پھیری کر کے آخر یہ پیسے تم نے کہاں سے کمائے تھے کیسے کمائے تھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا سود لے کر رشوت لے کر پولیس کی نوکری جج کی نوکری عدالت کی نوکری حکومت کے حکومتوں کی نوکریاں ملی ہوئی ہیں سودوں سے رشوتوں سے تم نے کیسے کمایا تھا کیسے اس مال کو کمایا تھا یہ مال آخر کہاں سے آیا تھا تیرے پاس اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا پھر فیما انفقہ یہ مال تم نے خرچ کہاں سے کیا تھا اللہ کی بتلائی ہوئی مدوں میں اللہ کے بتلائے ہوئی مصرفوں میں خرچ کیا تھا یا اپنی منمانی شرک و بدعات کی رسموں میں حرام چیزوں نام نمود آٹے گانے بھگڑے چرس بھنگ ناچ گانے بھگڑے شادی بیاہ ہوئے جہیز اور پہیز اور جو کچھ بھی خرابات اور جو کچھ بھی شیطانت تھی اس پہ تم نے خرچ کیا گھوڑے جوڑے میں خرچ کیا طوائف و رنڈیوں کو بلا کر تم نے بھگڑے کروائے اور ان میں خرچ کیا تم نے کہاں خرچ کیا تم نے شرک اور بدعات کو فروغ دینے میں خرچ کیا یا مسجدوں میں مدرسوں میں فلاحی اداروں میں تبلیغ دین کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کہاں کہاں تم نے خرچ کیا میرے بھائیو تم جو یہ خرچ کرتے ہو سوچ سمجھ کر کے اپنے پیسے کو خرچ کرو پائی پائی کا حساب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تم دے یہ اللہ کا کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن علم جو علم حاصل کر رہے ہو جو علماء ہیں وہ بھی جو قراء ہیں وہ بھی اور جو عوام ہیں جو علم ان کو دیا جاتا ہے جو معلومات پہنچائی جا رہی ہے ان معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق تم نے کہاں تک عمل کیا علم سیکھ کر علم سن کر کہیں ایسا تو نہیں ہوا داہنے کان سے سنا بائیں کان سے نکال دیا اس کے اوپر تم نے عمل کہاں سے کیا یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہ ایسے علم حاصل کر ان كنت لا تدری فتلك مصیبت وان كنت تدری فالمصیبت اعظم اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے ہو تو یہ مصیبت ہے اور اگر تم نے اس بات کو جان لیا تو یہ مصیبت دگنی مصیبت ہے نہیں جانتے ہو تو مصیبت اور جان گئے تو اب ڈبل مصیبت ہے عمل نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے اس لیے میرے عزیزوں یہ 5 چیزیں ہیں اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں میں ان باتوں کو سمیٹتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں 2-4 احادیث آپ کی خدمت میں بڑی پیاری پیاری لایا ہوں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی بات ختم 5 چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا آپ کے عمر کے بارے میں آپ کی جوانی کے بارے میں آپ نے مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اور آپ کے علم کے بارے میں ٹھیک ہے حضرت اب کچھ احادیث اس موقف کے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا سوالات کرے گا پوچھے گا اس میں آپ کو بتاؤں اللہ کے کچھ جب اللہ تبارک تعالیٰ کچھ اپنے ایسے نیک بندوں کو بھی جو مومن تھے صالح تھے گناہ ہو گئے ان سے خطائیں ہو گئیں
وہ ارحم الراحمین ہے نا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمام سفارش کرنے والے سفارش کر گزریں گے، انبیاء بھی جن کی سفارش کرنا ہوگی کر کے انہیں جہنم سے جنت میں پہنچا دیں گے، ماں بھی، باپ بھی، بیٹے بھی، اولاد بھی، نیک بھی، علماء بھی، صالحین بھی، جنہیں اللہ رب العزت اجازت دے گا سفارش کر کے جب اپنوں کو وہ بخشوا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں کہے گا سب ختم، سب لوگوں نے بخشوا لیے اپنے اپنے، سب کہیں ہاں اللہ خلاص اب ہمارا کوٹا ختم، ہمارے اب جتنے بھی تھے ہم نے سب کو نکالا. اب اللہ فرمائے گا میں ارحم الراحمین، تم تو رحم کرنے والے ہو، میں ارحم الراحمین ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اب میری سنو، اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں جاؤ، میرے فرشتوں جاؤ جہنم کے اندر دیکھو جس نے میرے ساتھ ادنا برابر بھی شرک نہ کیا ہوگا، ادنا برابر بھی میرے ساتھ شرک لیکن گناہوں میں لت پت ہوگا، لیکن اس نے میرے ساتھ ادنا لن یشرک بی شیئا، ذرہ برابر بھی اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا. اللہ، یہ خوشخبریاں بھی ہیں. اور سنو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی قریب سے سرگوشیوں کی طرح میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے، فرماتے ہیں کہ یدنی المؤمن یوم القیامہ حتی یضع علیہ کنفہ، کسی مومن بندے کو قیامت کے دن یہ مواقف دو چار میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے بھی مناظر آئیں گے کہ اللہ کسی بندے کو بلائے گا قیامت کے دن اور اپنے سے قریب کرے گا، اپنے سامنے بالکل اپنے سے قریب کر لے گا اور اس کے اوپر اپنی چادر رحمت ڈال دے، اور وہ اتنی لمبی چوڑی چادر ہوگی کہ اللہ اور اس کے درمیان پھر تیسرا کوئی اسے نہیں دیکھ. فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، تو اللہ اس سے اقرار کروائے گا اس کے گناہوں کے بارے میں اور کہے گا هل تعرف، تو نے یہ جرم کیا تھا تجھے پتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّ أَعْلَمُ، ہاں میرے رب میں جانتا ہوں. دیکھ اللہ اپنے قریب کرے گا، وہ اس کا مومن بن مشرک نہیں ہے. کون ہوگا وہ؟ العبد المؤمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن جو مشرک بدعتی نہیں لیکن گنہگار ہوگا، بدکاریاں کی ہوں گی، اس نے غلط کام کیے ہوں گے، اللہ اسے اپنی چادر رحمت میں قریب کرے گا اور اسے پوچھے گا بندے تو نے یہ جرم کیا تھا، گناہ؟ میں نے کیا تھا، میں جانتا ہوں. قال فیقول انی سترتها علیک فی الدنیا، یہ جرم تم نے جب کیا تھا تو تیرے علاوہ کوئی اور بھی جانتا تھا؟ کہا کیوں؟ اللہ فرمائے گا میں نے اہل دنیا پر اس کو چھپا لیا تھا، میں نے تیرے راز کو فاش نہیں ہونے دیا تھا، میں نے دنیا والوں کی نظروں سے میں نے اسے چھپا دیا تھا. تم نے جرم کیا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، چھپا دیا تھا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں اس جرم کو تیرے لیے معاف کرتا ہوں، اس جرم کو میں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. قال فَيُعْطِي صَحِيفَةً حَسَنًا، او گناہوں کی بھرا ہوا رجسٹر اللہ اس کے ہاتھ میں جب دے گا تو وہ رجسٹر نیکیوں سے بھرا ہوا، نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا. لیکن جو منافقین ہوں گے، جو کفار ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما المنافقین اما الکفار والمنافقین، رہا کفار و منافقین تو اللہ ایسے نہیں ان سے بات کرے گا بلکہ سر محشر کو لائے گا اور پکار کر کے کہے گا ہؤلاء الذین کذبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی تہمتیں اللہ کے اوپر لگائی، شرک، بدعت، خرافات، رب نے وہ باتیں نہیں کہی جو انہوں نے جا کے دنیا میں کہیں انکار کیا. اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگاتے تھے، ان کے اوپر لعنت ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی، یہ مشرک ظالم ہیں، ان کو جہنم. لیکن مومن بندے کے ساتھ جو سلوک ہوگا، ایک تو یہ حدیث پاک سنو، بڑی پیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب سے یہ روایت کہتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اذا كان يوم القيامة خلى الله عز وجل بعبده المؤمن، قیامت کے دن ایک موقف یہ بھی ہوگا کہ اللہ اپنے مومن بندے کے ساتھ خلوت عطا فرمائے، خلوت میں بیٹھے، خلوت کے اندر اس سے ملاقات کرے. خلوت یعنی کوئی تیسرا نہیں ہوگا، اللہ اور اس کا بندہ.
تنہائی میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو لائے گا، یوقفہ علی ذنوبہ، اور اللہ اس کے گناہوں کے بارے میں اس کے گناہوں کے لیے اس کو ایک ایک گناہ واقف کرائے، ایک ایک گناہ اس بندے سے اقرار کروائے گا، تو نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یغفر اللہ لہ، پھر جو جو گناہ وہ اقرار کرتا جائے گا اس کو اللہ معاف بھی کرتا جائے گا۔ لا يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبی مرسل، وہ گناہ ہوں گے جسے کسی فرشتے تک کو نہ اللہ تک نہیں، وہ گناہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے معاف کروائے گا، کوئی قریبی فرشتہ بھی اس کے اوپر مطلع نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی مرسل جانے گا اسے، اور اللہ تعالیٰ ایسے تنہائی میں لے کر کے اس سے اس گناہوں کا اقرار کر پائے گا اور اس کو معاف کروائے گا۔ وَسَتَرَ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ، اور اللہ اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ما یکرہ، جو ناپسند ہوں گے، ان یقف علیہ، کیونکہ وہ ناپسند کرتا تھا کہ اس گناہ پر کوئی دوسرا بھی باخبر ہو۔ ثم یقول لسیئاتہ، پھر اللہ اس کے جو گناہ ہوں گے جب پردہ فرما کر کے پردہ کرے گا، اور پھر جو اس کا گناہ ہوں گے اللہ ان برائیوں سے کہے گا کونی حسنات، اے برائیوں تم نیکیوں میں تبدیل ہو جاؤ، اے برائیوں تم نیکیوں میں تبدیل ہو جاؤ۔ اور یہی اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک سنیں، یہ بالکل اسی موقف کی ہے۔ اللہ ایک بندے مومن کو اپنے قریب کرے گا قیامت کے دن، وَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنفَهُ فَيَسْتُرْهُ، اللہ اپنی چادر رحمت ڈالے گا اور اسے اپنے قریب کرے گا، اسے چھپا لے گا من الخلائق كُلِّهَا، اہل محشر کھڑے ہوں گے سب سے اللہ تعالیٰ اسے چھپا کر اپنے قریب کرے گا۔ وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابَهُ، اور پاک پروردگار اس کے ہاتھ میں ایک کتاب عطا فرمائے گا، اس کے نام اعمال وہ رجسٹر دے گا، اسی پردے کی آڑ میں، پردے میں ہی اسے وہ رجسٹر دے گا۔ فَيَقُولُ لَهُ اقْرَأ، اللہ فرمائے گا پڑھ میرے بندے، اس کو پڑھ، پڑھ یا ابن آدم کتاب، اپنی اس کتاب کو پڑھ۔ قال فَيَمُرُّ بِالْحَسَنَةِ فَيَبْيَضُّ لَهَا وَجْهُهُ، جب وہ نیکیاں پڑھے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ وَيَمُرُّ بِالسَّيِّئَاتِ فَيَسْوَدُّ لَهَا وَجْهُهُ، جب وہ برائیوں سے گزرے گا تو اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا، کبھی سفید کبھی کالا، کبھی روشن کبھی اندھیرا، کبھی روشن کبھی اندھیرا۔ قال فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اس بندے سے اتعرف یا عبدی، اے میرے بندے کیا تجھے معلوم ہے؟ قال فیقول نعم یا رب اعرف، تو وہ بندہ کہے گا ہاں پاک پروردگار میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ برائیاں کی ہیں۔ فیقول انی اعرف بها منک، تو جانتا ہے لیکن میں تجھ سے زیادہ ان برائیوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہوں، ان برائیوں کے بارے میں تجھ سے زیادہ میں جاننے والا ہوں۔ وقد غفرتها لك، لیکن یہ ساری برائیاں میں نے تیرے لیے معاف فرما دی ہیں۔ قال فلا تزال حسنة، تو تقبل، تو ہر وہ نیکی جب وہ پائے گا تو قبول کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں سجدہ کرے گا، اور جس برائی کو اللہ معاف فرمائے گا، اس برائی جب وہ برائی معاف ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا۔ فلا يرى الخلائق منه الا ذلك، یہاں تک کہ اللہ اور اس بندے کے سوا اس عیب کے بارے میں تیسرا کوئی نہیں جانے، صرف اللہ اور اس کا بندہ جانے، اللہ اور اس کا بندہ جانے گا۔ یہاں تک کہ مخلوقات میں تمام سر محشر اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں، اللہ اعلان فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اس ملاقات کو اللہ اور اس بندے کے سوا کوئی تیسرا نہیں جانے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیں کہ یؤتی بالرجل یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا، فیقال، سنو یہ بڑی پیاری حدیث ہے، کہا جائے گا اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس میرے بندے پر چھوٹے چھوٹے جو اس کے گناہ ہیں وہ پیش کرو، اور اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا لیے۔
बड़े बड़े गुनाह नहीं बल्कि छोटे छोटे गुनाह इसके ऊपर पेश करो। फ़क़ाल लहू अमिलतु यौम कज़ा, फ़क़ाल लहू, तो अल्लाह उस बंदे से कहेगा अमिलतु यौम कज़ा व कज़ा व कज़ा, तूने ये अमल, ये काम, ये बुराई फला 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 दिन की थी। क़ाल सलास मर्रात, 3 दफ़ा। क़ाल हुवा युक़िर्रु लैसा बिमुनकिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो इकरार करेगा, जो भी गुनाह अल्लाह फरमाएगा वो उसका इकरार करेगा। क़ाल वहुवा मुश्फ़िक़ुन मिनल कबाइरि अन तजीअ, लेकिन वो कांप रहा होगा, लड़स रहा होगा। क्यों? इस बात के डर से कि अभी तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह पूछ रहा है, अभी तो बड़े बड़े गुनाह नहीं हमारे सामने न पेश किए जाए। जरा हदीस पाक को गौर से सुनना, बड़ी प्यारी, बड़ी मारिफतुल आरा हदीस। लेकिन जैसा कि मैंने बताया मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मोमिन मुवहिद मुत्तबा सुन्नत के लिए, गुनहगार है, सुने, मुशरिक बिदअती के लिए नहीं है। सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कांप रहा होगा, खौफ ज़दा, लर्ज़ा बरंदाज होगा कि ये तो भी छोटे छोटे गुनाह हैं, ये बड़े बड़े गुनाह तो अभी आए ही नहीं हैं। क़ाल फ़इज़ा अरादल्लाहु बिही खैरन, फिर जब अल्लाह ताला उसके साथ भलाई चाहेगा, क़ाल उअतूहु मकान कुल्लि सय्यतिन हसना, जब अल्लाह उसके साथ खैर करना चाहेगा तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसकी हर बुराइयों के बदले नेकियां दो। इसकी जो बुराइयां हैं ना, इसको बदल कर क्या कर दो, नेकियां इसकी जगह पे लिख दिया जाए, नेकियां लिख दो। फयक़ूलु हीन तमिअ, जब वो देखेगा कि अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों पर इतने इतने अजर और इतने इतने सवाब लिख रहा है, तब उसके दिल में लालच पैदा होगी, तब उसके दिल में लालच पैदा होगी कि बड़े बड़े गुनाह तो आए ही नहीं, तो छोटे छोटे गुनाहों पे इतने बड़े बड़े मर्तबे अल्लाह अता फरमाता है। तो कहेगा या रब, अब सुनो सुनो सुनो, वो कहेगा या रब इन्ना ली ज़ुनूबन मा रअयतुहा हाहुना, मेरे परवरदिगार ये तो छोटे छोटे गुनाह हैं जिस पे तो इतनी बड़ी बड़ी नेकियां दे रहा है, मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जिसको तो मैं देख ही नहीं रहा हूं, वो कहां है, वो कहां है? रावी कहते हैं फलक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हिका हत्ता बदत नवाजिज़ुहु। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि जब इस बात को नबी ने बयान फरमाया तो आप हंस पड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इतनी जोर से हंसे कि आपके जो ये दाढ़ के जो दांत हैं वो दांत तक नजर आए। यानी उस बंदा कितना हरीफ है, छोटे छोटे गुनाहों पर अल्लाह उसे इतने दर्जात दे रहा है। जब उसने देखा कि ये तो छोटे छोटों पर ये मामला हो रहा है, तो बड़े बड़े पे तो और नेकियां अल्लाह देगा, तो खुद इकरार कर लेगा कि मैंने बड़े बड़ी गुनाह किए। आप भी हंसो ताकि नबी की सुन्नत बताओ, ऐसे हंसो कि आपके दांत भी नजर आए, हमारे नबी के दांत नजर आए। ये मौके क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर किस तरह से बंदा इकरार करेगा। अल्लाह फरमाता है सुम्मा तला, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनातिन, ये वो लोग होंगे जिनकी बुराइयों को अल्लाह नेकियों में तब्दील करता है। तो तुम तौबा करने से घबराते हो। बाद लोगों से कहा जाता है तौबा कर लो, उम्र गुजर रही है, बुढ़े हो गए हो, अल्लाह के लिए तौबा कर कहते हैं, जिंदगी भर तो बाप दादे यही करते आए हैं, अब इस उम्र में क्या तौबा करें, हमारे बाप दादे। अल्लाह के बंदो, तौबा करने में तुम्हें क्या बुराई है भाई? जब तुम समझ चुके हो ये गलत है, ये बुरे अकीदे, बुरे अमाल है, तो तौबा कर लो। तुम न सोचो कि ये बुराइयां क्या होंगी। अरे बंदे खुदा, अल्लाह ताला इन बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देगा। इससे बढ़कर के आपको और कौन सी नेमत चाहिए कि अल्लाह बुराइयों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। और आखिरी 2 हदीसें पढ़कर और एक आयत करीमा पढ़कर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सुनो, इन अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह अपने बंदों की पर्दा पोशी फरमाता है। तो जब अल्लाह पर्दा पोशी फरमाता है तो सुनो, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने किसी अपने मन सतर आबदन दुनिया सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, जिसने अपने भाई के किसी ऐब को छुपाया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाया। तो अपने भाई के किसी ऐब को, अपने दोस्त के किसी ऐब को देखो तो हसद में, बुग़्ज़ में उसको दुनिया के अंदर फैलाने की कोशिश मत करो। छुपा दोगे तो अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों को भी छुपाएगा। इसी तरह से
من सतर, अबू हुरैरा कहते हैं कि मन सतर मुस्लिमन सतरहु फी दुनिया वल आखिरह, जिसने किसी मुसलमान भाई की कोशिश की अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी सतर कोशिश फरमाता है। मेरे अजीजों, बातें बड़ी प्यारी प्यारी आखिरत के मौजू पर और इन 5 सवालों के ज़िम्मे में हैं, लेकिन वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं उसको लंबा करूं, मैं इन बातों को तवील के साथ बयान करूं। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर एक बार आखिर में कुरान करीम की वो आयत पढ़ करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह के ये बख्शिश, ये नवाजिश, ये करम जो उसके और उसके बंदों के दरमियान है, ये सुनकर कहीं खुश ना ये हो जाओ कि फिर तो हम दुनिया में जो भी करें ठीक है, बंदे हो, गुनहगार होंगे, गुनाह साबिर होंगे, लेकिन एक गलती कभी न करना जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो गलती यह है जो अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को कभी माफ़ नहीं फरमाएगा और इसके अलावा जो गुनाह हैं जिसके लिए चाहे माफ़ फरमा दे। इसलिए अल्लाह की ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसकी उबूदियत में, उसकी बंदगी में, उसके अस्मा और सिफ़ात में, और अल्लाह किसी को भी नबी हो, रसूल हो, वली हो, नेक हो, शहीद हो, सालिह हो, किसी को भी शरीक न करो। शिर्क से पहली फुर्सत में तौबा करो ताकि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे इबादत आगे ऊपर उठें और अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो। बस क्या छोटे मोटे गुनाह हर शाम हर रात को सोते वक्त अल्लाह से तौबा करो। कब मौत आ जाए कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह तबारक तआला हमें मैदान महशर में रुसवाई और जिल्लतों से महफूज रखे और पाक परवरदिगार हमारी भी सतरपोशियाँ फरमाएं, हमारे औरतों की भी सतरपोशियाँ फरमाएं, हमारे माँ बहनों की भी सतरपोशियाँ फरमाएं और तमाम मुसलमानों की सतरपोशी फरमाएं। और अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और हम सबको कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम।